السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بچوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے علاوہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی رحم دلی اور شفقت کا معاملہ فرماتے، ان کی پیدائش پر تحنیک فرماتے اور ہر وقت ان کا خیال کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ بچوں کو بھی آپ سے گہرا لگاؤ تھا، وہ بھی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کو سعادت مندی سمجھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت تھی کہ جب بھی ان کے یہاں اولاد ہوتی تو آپ کے پاس لے آتے۔ آپ بڑی محبت سے بچے کو لیتے، اسے چومتے، ان کی تحنیک فرماتے، درست نام رکھتے اور برکت کی دعا فرماتے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کو اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے اسے چٹایا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت ام خالد رضی اللہ عنہا ہمیشہ اپنے ایک واقعہ کا ذکر کرتی تھی کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے زرد رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا سنہ سنہ، یعنی اچھا ہے اچھا ہے۔ میں آپ کی مہر نبوت جو دونوں مونڈوں کے درمیان تھی کھیلنے لگی۔ میرے والد نے مجھے منع کیا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ پھر آپ نے مجھے 3 دفعہ دعا دی، پرانا اور بوسیدہ کرو، یعنی یہ کپڑا بہت دنوں تک تمہارے کام آئے۔ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا اور وہ آپ کی گود ہی میں پیشاب کر دیتے، لیکن آپ کبھی اس پر ناگواری کا اظہار نہیں فرماتے، بلکہ پانی طلب فرما کر اسے صاف کر دیتے۔ بچوں کے ساتھ رعایت کا حال یہ تھا کہ دوران نماز جب بچوں کے رونے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی تو آپ نماز جیسی عبادت کو مختصر فرما دیتے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور لمبی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اتنے میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز اس خیال سے مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کی ماں کو اس کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔